السلام علیکم۔ پروگرام فلیگ ون کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہمارے ملک کی نامور افسانہ نگار، شاعرہ، محقق، معلمہ اور پاکستان ٹیلی ویژن میں یہ بطور پروڈیوسر بھی کام کرتی رہی ہیں، کرنٹ افیئر اور نیوز میں۔ باقی ان کے بیرون ملک جو ہے ان کی کچھ کتب، کچھ جو ہے تخلیقات جو ہے وہ نصاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں اور یہ آج کل آن لائن بھی پڑھا رہی ہیں۔ میرے جو آج کی مہمان ہیں ان کا تعارف تو ہے فرخندہ شمیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی امتیاز صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں ہیں؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے چند لمحات جو ہیں وہ وقف کیے۔ میرا ذاتی انبساط اور خوشی ہے کہ ایسے موضوع پر بلایا گیا گفتگو کے لیے کہ جو ہمارے دل و جگر کا حصہ ہونا چاہیے، اور پاکستان جو ہے، نظریہ پاکستان جو ہے، اور جو ہماری زندگی کی ضروریات اور مصروفیات اور ذمہ داریاں ہیں، ان کو ایک بار پھر دہرانے کا اور یاد رکھنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ آپ نے پاکستان بنتے بھی دیکھا، تجربہ بھی ہوا، جو ابتدائی ادوار تھے وہ پاکستان کے بننے والے ہی تھے، تو ابتدائی ادوار میں جو ہے کیسا پاکستان تھا آپ کے بچپنے میں، اور اب کیسا پاکستان؟ اصل میں جب ہم لوگوں نے یعنی بہت ابتدائی جماعتوں میں جب پڑھ رہے تھے تو والدین کی زبانی سنا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ہم نے جب سانس لی تو پاکستان ایک آزاد وطن میں سانس لی، ہمارا شعور بھی وہیں پر ڈیولپ ہوا۔ ہم اب تک الحمدللہ اسی سرزمین اور اسی ہوا میں زندہ ہیں اور کچھ سوچنے کے قابل ہیں، لیکن جو میں سمجھتی ہوں بنیادی غذا ہمیں ملی، ہماری نسل کو جو ملی وہ ہمارے والدین کی جانب سے ملی۔ کتابیں تو بہت بعد میں پڑھی، تحریک پاکستان یا تاریخ پاکستان یا کابرین پاکستان کو تو بہت بعد میں ہم نے جانا۔ سب سے پہلے تو ہمیں انہی لوگوں کے بارے میں، انہی ساری ادوار کے بارے میں ہمارے والدین نے بتا دیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جن نسلوں کے والدین نے ان کو تربیت کر دی ہے، ابتدائی تربیتیں، وہ ان کا پہلا سبق ہیں جو بعد میں شاید کتابوں اور اساتذہ سے بھی نہیں ملی ہوں گی، کیونکہ وہ اس کچے ذہن میں بنی تھیں، ڈالی گئی تھیں کہ جس کو بھلا دینا انتہائی ناممکن ہوتا ہے۔ تو ہم جب چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے تھے تو والدین نے، والد صاحب نے خاص طور پر مجھے، سب بچوں کو چھوڑ کر مجھے بلا لینا اور انہیں بتانا کہ اسی طرح سے چیزیں بنی تھیں اور اس طرح ہوا تھا، تو ہم حیران پریشان سنا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ طبیعت کے اندر ایک حساسیت قدرتی طور پر تھی تو میں کنسیو کرنے لگ جاتی تھی، خود اس کا حصہ نہیں تھی کسی بھی پاکستان کے بننے کا یا اس کی بنیاد کا، لیکن کنسیو کرتے، تصور میں دیکھتی کہ ایسے ہوا ہوگا، اس طرح ہوا ہوگا۔ نہایت چھوٹی عمروں میں اگر ہمیں سکھا دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ خوش قسمت نسل میں سے ہیں کہ جنہیں والدین نے بہت ترجیح دے کر، جنہیں والدین نے اس بارے میں ترجیحاً سکھایا اور بتایا، اور کلاسوں میں، اسکولوں میں تو بہت بعد میں گئے۔ تو تصور میں یہ آتا تھا کہ نہایت مشکل حالات میں اس طرح سے ہمارے والدین جو ہیں بتا رہے ہیں کہ ہم آئے اور سب کچھ ہوا، تو اتنے مشکل طریقے سے آئے ہوں گے، ٹرینوں میں اور پیدل اور سفر، اور پھر اتنی زیادہ قتل و غارت بتا رہے ہیں۔ پھر جب ہم لوگ بڑے ہوئے اور کتابوں میں پڑھا تو وہ تصدیق ہوتی گئی کہ ایسا ہی ہوا تھا، تو مزید تصویریں جو ہے وہ واضح ہوتی گئی۔ تو ایک ڈر کے ساتھ ساتھ ایک عجیب عزم صمیم پیدا ہونے لگا بہت چھوٹی عمر میں، کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ذہانت نے ساتھ دیا تو ہم بھی کچھ کریں گے۔ تو جو بڑا کام وہ لوگ کر گئے ہمارے اسلاف، ان کے برابر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہونے دی، لیکن اس کے بعد جو تشکیل کے مراحل ہیں، وطن کی تشکیل کے، وطن کی تعمیر کے، جو میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح ہیں جیسے کامیابی کا پا لینا تو اہم ہے ہی، لیکن کامیابیوں کو برقرار رکھنا، کامیابی کو عزت دیتے چلے جانا زیادہ مشکل اور اہم کام ہوتا ہے۔
تو وطن کی آزادی کے بعد جو ہمیں ماحول ملا وہ ہم لوگوں کو اس میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، بطور طالب علم بھی کر سکے تو کریں گے، بطور اگر آگے کوئی پروفیشن ملا، کوئی کام ملا تو کریں گے. تو پھر اس طرح تصور کیا تھا میں نے تو پاکستان کے حوالے سے کہ اتنی مشکلات کا ذکر ہوا ہے، والدین بھی بتا رہے ہیں، بڑے بھی بتاتے ہیں، تمام جو بھی ملتا جلتا ہے، تو وہ کتنی مشکل ترین مراحل سے گزر کے ہم تک پہنچا ہے. تو ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے اس کے لیے. یہ ایک کنسیپٹ تھا ہمارا. جیسے آپ نے فرمایا گویا کہ ہماری جو نسل اور ان سے پہلے کی نسل ہے جنہوں نے پاکستان دیکھا، جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے بنایا، جی پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہاں ہماری عوام کی گھٹیوں میں جو ہے محب وطنی جو ہے وہ بھر دی تھی، دے دی تھی. جی اور ان کی رگوں میں جو ہے، ان کے جسم میں، ان کے انگ انگ میں جی جو ہاں. ہے مادر ملت کے لیے وہ محبت جو ہے وہ گردش جو ہے نا خون کی روانی ہاں. کے ساتھ ساتھ جو ہے اور دل کی دھڑکنوں میں بھی دھڑکتی تھی. آپ نے شاعری کی، آپ نے افسانے لکھے، آپ کے افسانے کی مجموعہ منظر عام پہ بھی آئے. آپ نے پاکستان کے حوالے سے بھی کتاب لکھی، جی اس کے حوالے سے بتائیں. میں نے اصل میں افسانے بھی اگر جو بھی لکھے، بھلے وہ سماجیات تھیں یا نفسیات تھی یا روحانیات تھیں، لاشعوری طور پر وطن اس میں رہا، لاشعوری طور پر اس میں وطن کا ذکر، اس کا حوالہ موجود رہا. بالخصوص میں نے بچوں کے لیے جب ادب لکھنا شروع کیا ہے، ادب اطفال کے اس کی پوری سیریز، اس میں نے بھی حال ہی میں ایک کتاب مرتب کی وطن کی مٹی گواہ رہنا کے نام سے. اور اس کو جو ہے اس میں خاص طور پر وطن کی مٹی گواہ رہنا میں نے کہانیوں کی شکل میں پاکستان، تحریک پاکستان کو لکھا. چھوٹے بچوں کی سطح پر آ کر ان کی زبان میں، ان کی دماغ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ ایک بچہ کتنا سیکھ سکتا ہے، کتنا ویکیبلری رکھتا ہے، کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ذہنی استعداد اور معیار کو. تو میں نے یوں کیا تھا کہ تحریک پاکستان کی جو کہانیاں میں نے سن رکھی تھیں یا جو پڑھی تھی بعد میں، ان کو اثر نو میں نے اپنی، یعنی اثر نو کیا بلکہ پہلی مرتبہ میرا خیال ہے میں نے تو اپنی اس میں زندگی میں پہلی مرتبہ بچوں کے لیے جب لکھا تو اسی طرح لکھا کہ تحریک پاکستان میں کا موضوع یہی تھا. نیشنل بک فاؤنڈیشن نے دیا تھا تحریک پاکستان، اکابرین، قائد اعظم، اس طرح کے موضوعات تھے. تو پھر میں نے ان کو بجائے مضامین کی شکل دینے کی یا کسی مقالے کی شکل دینے کی، ان کو افسانوں کی شکل دے دی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کہانیوں کی شکل دے دی. اور وہ کہانیاں جو ہیں وہ میری کتاب کی شکل میں آئیں. اور اس میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو واقعات پڑھتی رہی، سنتی رہی، ان کو ایک کردار نگاری دی، ان کے کیریکٹر سوچے. جیسے اگر فرض کریں فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح پر کوئی کہانی لکھنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے فاطمہ جناح کی ساری کاوشوں کو پہلے کنسیو کیا، اس کے بعد اس میں کردار بنائے، کرداروں کی زبانیں باتیں کروائیں فاطمہ جناح کی. اور وہ اس طرح سے دلچسپی کا عنصر ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ سیدھی سپاٹ مضامین نہ ہوں، بلکہ اس میں کیریکٹر ہیں، ڈرامہ ہے، کہانی ہے، تو بچے اس کو انٹرسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر میں نے بالخصوص ایکٹ بھی استعمال کیے، کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ کہانیاں ایکٹ کی شکل میں دیں، کچھ میں نے سادہ مضامین بچوں کی نہج پر آ کر اکابرین کے لکھے، محترمہ لیاقت علی خان صاحب کے، اور قائد اعظم علامہ اقبال، فاطمہ جناح، چودھری رحمت علی، اور کچھ اور بھی. ان کو تو مضامین کی شکل میں بھی کیا، اور ان کی جو تھیم تھی ان لوگوں کی، انہیں کہانی کی شکل دے کر بچوں کی سطح پر آ کر انہیں کہانی کی شکل دینے کی میں نے پھر کوشش کی تھی. اور بچوں کے ادب میں کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر بچوں کے لیے جو پاکستانیت کا ادب ہے وہ چونکہ ہمارے یہاں کم لکھا جاتا ہے بچوں کے لیے خصوصاً، اس میں نے کوشش کی کہ ایک سادہ سے اور کوئی پرکشش سے انداز میں بچوں تک پہنچ سکے. نہیں فرحت صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بچوں کے لیے ادب تو لکھا ہی نہیں گیا اس طرح سے، وہ تو فقدان ہے بہت زیادہ. یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے بچوں کے لیے ادب نہ صرف لکھا بلکہ ان کو ایک حسین پیرائے میں بچوں کے لیے پاکستانیت کا جو ایک درس تھا یا ایک پروموٹ کرنے کا ایک ذریعہ تھا، وہ بڑا ظاہر ہے. ادب تو بہت اہم ذریعہ ہے، خاص طور پہ نئی نسل کے لیے. تو یہ
کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے غالباً چھاپا؟ جی ہاں، یہ کتاب اس سے پہلے میں نے مجھے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمیشہ بہت حوصلہ افزائی ملی ہے، اور جتنی چیزیں خاص طور پر اس ادب اطفال کے سلسلے کی انہوں نے مجھے بہت حوصلہ افزائی کی، باقاعدہ موضوع دیکھ کر یا نہ دیکھ کر کہا کہ آپ کی تحریریں ملیں، چھپتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ بھی میں جب افسانے لکھتی رہی ہوں، عام بھی افسانے لکھتی ہوں، شاعری کرتی ہوں، اس کے اندر بھی میں نے جن چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا، شاید لاشعوری طور پہ بھی میرے اندر تھا، اس میں ایک تو پاکستان بھول نہیں سکی، اس کو لکھتی رہی، نظموں میں بھی افسانوں میں بھی۔ میرے ایک دو افسانے جو ترجمہ ہوئے اس میں پوری پاکستانیت ہے، حالانکہ وہ سماج کے کردار ہیں، ظاہر ہے پاکستان بہت بڑا سماج ہے، سماج کے کردار ہے، لیکن وہ پاکستان کی باتیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے نہیں کرتے کہ کوئی سلوگن لگے، کوئی مکالمہ لگے، کوئی تقریر لگے، کوئی کسی قسم کی تبلیغ لگے، بلکہ وہ گفتگو میں ایسے لگا جیسے غیر محسوس طریقے سے، جس طرح ہم عام باتیں دلچسپی سے کرتے ہیں، اس موضوع کو دلچسپی سے کیا جا رہا ہے، دلچسپی لے لے کے بچے پوچھ رہے ہیں، اگر ایک محفل لگائی گئی ہے، بڑے ذکر کر رہے ہیں اور مسکرا کر بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بڑی دل لگی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اور ساتھ خوشگواریت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ایسے 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 پاکستان میں ہونا چاہیے اور ایسے ایسے ہوا کرتا تھا۔ تو اس میں نہ تو کوئی رونا پیٹنا ہے، نہ کوئی طنز ہے، نہ کوئی تنقید کے پہلو ہیں، نہ ہی کوئی برے بھلے کے پہلو ہیں، بس اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہر کردار کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بہت یہ سلام ہے کہ آپ نے اتنا، یہ بڑا بنیادی کام ہے، اس کو اس طرح اس لیول پہ سمجھا نہیں گیا، لیکن یہ بڑا عمیق سا ہے کہ بچوں کو غیر ہے کہ پوری دنیا میں اب چینلز ہیں اور وہ بچوں کے لیے اتنا قابل ستائش اور قابل تقلید جو ہے کانٹینٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں آیا، لیکن کتاب کی سطح پہ اگر ایسا ہے تو یہ تو بڑا آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور میں تو بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ پاکستان میں اب بہت زیادہ صحافت میں بھی وسائل ہیں، میڈیا الیکٹرانک میں بھی وسائل ہیں، برقی صحافت، ریڈیو ٹیلی ویژن میں وسائل ہیں، جنریٹ ہوتا ہے بہت کچھ ریونیوز، اور بچوں کے لیے جو کہیں خال خال کوئی ڈرامے کہانیاں دیکھا کرتے تھے، ہم لوگ بھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں، ہمارے بعد کے بچوں نے بالکل مفقود ہیں، نہ ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی بچوں کے لیے پروگرام ہے، نہ ان کے لیے ڈرامہ ہے، نہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو تو کہیں بڑے پروگرام کا ایک حصہ ضرور بچوں کے لیے رکھ دے تو آٹے میں نمک کے برابر، ورنہ ایک دور ہوتا تھا بلکہ ہونا کہ اور اب بھی دنیا بھر میں ہے، دنیا میں بچوں کے لیے، خصوصاً بچوں کے لیے چینلز ہیں، ٹیلی ویژن کے، ریڈیو کے چینلز ہیں صرف بچوں کے لیے، حتیٰ کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی بچوں کے لیے الگ الگ سائٹس ہیں جس میں بچے جو ہے وہ شرکت کریں، بچے لکھیں، بچے جو ہیں وہ رائے دیں اپنی۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں بیچارے جیسے کوئی بات کرنے لگتے ہیں، کوئی بات لکھتے بھی ہیں اول تو وہ لکھتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو کارٹونوں میں ایسا گھما دیا گیا، گیموں میں گھما دیا گیا کہ والدین بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو موبائل دے دیتے ہیں اور وہ وہاں لگے رہتے ہیں گیم میں۔ نہ والدین بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے وقت انہوں نے بھی گزارے اور انہیں کیا کرنا ہے بچوں کو، نہ وہ کچھ دلچسپی لیتے ہیں کہ تمہاری کیا کیا ذمہ داری ہے، ان کو تھوڑا زیادہ سے زیادہ یہی بتاتے ہیں صبح ہوئی ہے تم لوگوں کو تعلیمی ادارے جانا ہے، واپس آ کر ایک ٹیوشن پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ جی بالکل، اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا رکھیں گے ہم کہ ہمارے پاس بیٹھنا، ہم تمہیں کچھ کتابوں کے حوالوں سے، کچھ ذاتی زندگی کے تجربات سے اور کچھ ہونے والے واقعات کی ایک کوئی نانیاں دادیاں جس طریقے سے بالکل کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی قریش صاحب دیکھا ہوگا کہ اب جو بچے ہیں نا وہ ایتھیکل کہانیاں پڑھنے سے کہیں زیادہ جاسوسی، ہارر، جذباتی قسم کی کہانیوں میں، کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا دے ہی رہا ہے، اس نے کہیں بھی نہیں کوئی اکابرین کی یا اسلامی شخصیات کی، دینی شخصیات کی یا پاکستان کی یا دنیا کے جو اکابرین ہیں، نامور لوگ ہیں، ان کے لیے بچوں کے سطح پر آ کر نہ لکھ کر کہانی دی، نہ بول کر دی، ایسے چینل ہی کوئی نہیں، ایسا چنک ہی کوئی نہیں